بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مفہوم شرط کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ مفہوم شرط کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 امور کو ثابت کیا جائے۔ اگر ہم نے جملہ شرطیہ میں ان تینوں امور کو ثابت کر دیا تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ثابت ہوگا، اور اگر ان تینوں امور کو ثابت نہ کر پائے یا کسی بھی ایک امر کو ثابت نہ کر پائے تو جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس نقطے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مقدم اور تالی کے مابین ملازمہ ہے، جو ارتباط ہے، جو رابطہ ہے، وہ رابطہ حقیقی رابطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ترتب بھی اس طریقے سے، یہ ملازمہ بھی ترتب کے عنوان سے ہے، یعنی تالی مقدم پر مترتب ہے، یعنی مقدم تالی کے لیے سبب ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو مقدم تالی کے لیے سبب ہے اور یہ جو مقدم تالی کے لیے علت ہے، یہ علت منحصرہ ہے، یعنی تالی کے اندر جو حکم بیان ہو رہا ہے اس کی اکیلی علت یہی مقدم ہے۔ یہ 3 امور ثابت کریں گے تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ثابت ہوگا، وگرنہ مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں یہ تینوں امر ثابت ہیں، یعنی 2 ابتدائی امر تو واضح کے ذریعے سے ثابت ہیں۔ جملہ شرطیہ کی ہیئت ترکیبیہ دلالت کرتی ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ ہے، نہ فقط ملازمے پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ملازمہ بھی ایسے ہے کہ تالی مقدم پر موقوف ہے۔ یہ دونوں امر واضح کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اما تیسرا امر کہ یہ جو مقدم ہے تالی کے لیے سبب منحصر ہے، یہ واضح کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا ایک جگہ پر حکم کے لیے مختلف علتیں ہوں اور آپ ایک علت کو ذکر کریں تو وہاں پر جملہ شرطیہ کا استعمال آپ کو مجازی محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں ان جاءک زید فاکرمہ، وجوب اکرام جو جزا کے اندر ذکر ہوا ہے، اس وجوب اکرام کی علت مجیء زید ہے۔ زید اگر تمہارے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے تو تم اس کا احترام کرو، اکرام کرو۔ اچھا، اب اس جملے سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی علت منحصرہ فقط یہی ہے، اور یہ سمجھنا بھی واضح کے ذریعے سے ہونا، واضح سے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہو سکتا ہے واقع اور نفس الامر میں زید کے اکرام کا ایک سبب یہ ہو کہ وہ عالم ہے، عالم ہونے کی وجہ سے بھی اس کا اکرام کیا جا سکتا ہو، یعنی واجب و اکرام کرنا۔ سید ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا اکرام کرنا مثلا واجب ہو۔ ان 2 اور ملاقات کے تحت بھی وجوب اکرام ہو، لیکن آپ فقط جملے میں کہیں ان جاءک زید فاکرمہ ہو
تو کیا آپ یہاں پر اس جملے کے اندر مجازیت کو محسوس کرتے ہیں، عنایت زائد کو محسوس کرتے ہیں؟ نہ، عنایت زائد کو محسوس نہیں کرتے۔ یا اس کی واضح مثال دوں، اذا بلغ الماء قران فلا ينجسه شيء۔ خوب، یہ جملہ شرطیہ بیان کرتا ہے کہ اگر پانی کر ہو تو وہ معتصم ہے، ماء معتصم ہے، ملاقات نجاست کے ساتھ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جملہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ پانی کا کر ہونا علت منحصرہ ہو ماء کے معتصم ہونے کے لیے، نہ، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ وضعاً، البتہ وضعاً کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ماء مطر ہو تو بھی معتصم ہے، ہو سکتا ہے کہ ماء مثلا نابع ہو، زمین سے پھوٹنے والا ہو، وہ بھی معتصم ہے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود آپ یہاں پر الماء یا اذا بلغ الماء قران فلا ينجسه شيء، اس جملے کے اندر کوئی بھی مجازیت محسوس نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں آغا جان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جملہ شرطیہ کی دلالت بالواضح اس بات پر ہو کہ جو تالی کے اندر حکم بیان ہوا ہے اس کی علت منحصرہ مقدم ہے، اگر بالواضح ایسے ہو تو ایسے موارد میں جملہ شرطیہ کو استعمال کرنا جہاں پر شرط علت منحصرہ نہ ہو تو مجاز ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بالواضح اس نقطے پر دلالت کرتا ہے کہ علت مقدم علت منحصرہ ہے، لہذا اگر علت منحصرہ کے علاوہ مورد میں جملہ شرطیہ استعمال ہوگا تو اس کو مجاز ہونا چاہیے، درحالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاز نہیں ہے۔ بس اس سے سمجھ میں آیا کہ جملہ شرطیہ میں جو علت منحصرہ کا سمجھنا ہے یہ واضح کے ذریعے سے ناممکن ہے، واضح کے ذریعے سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تو پھر آیا آپ مفہوم شرط کے منکر ہیں؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ نہ، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وضعاً جملہ شرطیہ دلالت نہیں کرتا کہ مقدم علت منحصرہ ہے، لیکن اطلاق کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، واضح کے ذریعے سے نہیں سمجھ میں آتا، اطلاق کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس طریقے سے۔ بس اب ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ تیسرے امر کو ثابت کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس بات سے ثابت کر رہے ہیں کہ اطلاق ہے، نہ کہ بالواضح۔ بالواضح کیوں نہیں ہے اس کو میں نے بیان کیا، اگرچہ آغا مظفر نے یہاں پر اس کی علت کو ذکر نہیں کیا کہ وضعاً کیوں نہیں ہے، اس کو میں نے ذکر کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر وضعاً ہو تو وہاں پر جملہ شرطیہ کا استعمال جہاں پر علت مناصرہ نہیں ہے وہاں پر مجاز ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر مجاز نہیں ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ بالوضع نہیں ہے، اطلاق کے ذریعے سے ہے۔ اچھا بھائی، کیسے اطلاق ہے؟ فرماتے ہیں اس طریقے سے، ایک ہمارے پاس اطلاق واوی ہے اور ایک ہمارے پاس اطلاق اوئی ہے، او کے ذریعے سے۔ ان دونوں مطالب کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، دقت کے ساتھ سمجھیے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ اچھا، آغا مجیء زید اکرام کے لیے سبب مستقل ہے یا نہ جزء سبب ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ان جاءک زید فاکرمہ، زید اگر تمہارے گھر میں آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ اس وجوب اکرام کے لیے سبب مستقل مجیء زید ہے یا نہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ نہ آغا یہاں پر وجوب اکرام کا سبب فقط مجیء زید نہیں ہے، بلکہ زید کا آنا
اور زید کا عالم ہونا، دراصل یہ دونوں چیزیں مل کر وجوب اکرام کا باعث بن رہی ہیں. یعنی دراصل کانہو ایسے تھا، ان جاءک زید وکان عالما فاکرمہ. دراصل ایسے تھا، زید تمہارے پاس آئے اور وہ عالم ہو تو تم پر واجب ہے اکرام کرنا. درست ہے آقا؟ دوسری مرتبہ ایسے بات کرتے، ان جاءک زید فاکرمہ. بھائی مجیء زید سبب مستقل تو ہے، لیکن آیا یہ سبب منحصرہ بھی ہے یا سبب منحصرہ نہیں ہے؟ اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں، مجیء زید سبب مستقل تو ہے، اس کا آنا اکرام کا باعث ہے، وجوب اکرام ہے، لیکن آیا فقط آنا ہی وجوب اکرام کا سبب ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ ایک سبب مستقل مجیء زید ہے اور ایک سبب مستقل یہ ہے کہ زید سید ہے. درست ہے؟ پس دو مستقل سبب ہے. کانہو ایسے ہے، ان جاءک زید او کان سیدا فاکرمہ. پس وجوب اکرام کے دو مستقل سبب ہے، ایک سبب اس کا آنا اور ایک سبب اس کا سید ہونا. درست ہے آقا؟ یہ تفاوت ہو گیا او اور واو کے ذریعے سے. اگر ایک چیز یہاں پر محذوف ہو واو کے ذریعے سے تو بیان کرے گا کہ جو شرط ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سبب مستقل نہیں ہے. اور اگر ایک چیز شرط میں او کے ذریعے سے مقدر ہو تو اس نقطے کو بیان کرے گا کہ یہ سبب منحصر نہیں ہے. درست ہے؟ یہ عطف بالواو اور عطف بالاو کا تفاوت. اب آ جائیں بحث کی طرف. آغا مظفر کہتے ہیں کہ اگر مولا ایک چیز کو جملہ شرطیہ کی صورت میں بیان کر رہا ہے اور مولا بھی مقام بیان میں ہے، شرط کے ساتھ کسی اور چیز کو ذکر نہیں کرتا، نہ واو کے ذریعے سے نہ او کے ذریعے سے، خالی کہتا ہے ان جاءک زید فاکرمہ. شرط کے ساتھ کوئی اور چیز کو نہ واو کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے نہ او کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہے، اور مولا ہے بھی مقام بیان میں. اچھا تو کیا نتیجہ ہے اس کا؟ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے اولاً سبب مستقل ہے، کیونکہ اگر سبب مستقل نہ ہوتا جزء سبب ہوتا تو دوسرے جزء سبب کو مولا واو کے ذریعے سے ذکر کرتا، جبکہ مولا نے واو کے ذریعے سے ذکر نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مقدم اور شرط سبب مستقل ہے. اچھا دوسری چیز کو مولا نے او کے ذریعے سے بھی ذکر نہیں کیا. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرط یا یہ جو مقدم ہے سبب منحصرہ بھی ہے. اگر اس سبب کا کوئی اور نائب ہوتا تو اس کو او کے ذریعے سے ذکر کرتا. پس مولا کا شرط کے ساتھ نہ واو کے ذریعے سے ذکر کرنا نہ او کے ذریعے سے ذکر کرنا اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ شرط سبب مستقل بھی ہے اور سبب منحصرہ بھی ہے. اگر سبب مستقل نہ ہوتا تو مولا واو کے ذریعے سے ذکر کرتا، اگر شرط منحصر نہ ہوتا تو مولا او کے ذریعے سے ذکر کرتا. حیث لم یذکر، نہ واو کو ذکر کیا نہ او کو ذکر کیا، خوب پتا چلا کہ یہ سبب مستقل منحصرہ ہے. اچھا جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ہمارا مقدم اور ہماری شرط سبب مستقل و منحصر ہے تو مفہوم خود بخود ثابت ہوگا. اگر مولا کہتا ہے ان جاءک زید فاکرمہ
اور اس وجوب اکرام کا سبب مستقل بھی مجیء زید ہے اور یہی سبب منحصر ہے. وجوب اکرام کا اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے. تو جب یہ سبب نہیں ہوگا تو نوع حکم، سنخ حکم، طبیعی حکم منتفی ہو جائے گا. فتعمل جیدان کہ الحق والانصاف مفہوم شرط کے بحث کو اس طریقے سے سمجھیں. آخر میں آغا مظفر ایک مؤید بھی ذکر کرتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے مفہوم شرط سے تمسک کیا ہے. دیکھیں عزیزان من اس عبارت کو، مجھے یاد ہے ویسے ہم لوگ اصول فقہ میں 3 4 صفحے پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ مفہوم شرط کے بحث کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اور اگر واقعاً بندہ حقیر کے ان عرائض کو اچھے طریقے سے آپ نے پک کر لیا اور سمجھ لیا تو یقین مانے کفایہ کے اندر بھی یہی بحث ہے، درس خارج تک بھی یہی بحث ہے، بس تھوڑا سا نقد و بررسی اضافہ ہوگا، باقی مفہوم شرط کی بحث یہی ہے. خوب آ جائے عبارت کی طرف. وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْطَ مُنْحَصِرٌ فَبِالْإِطْلَاقِ، اگر جملہ شرطیہ کی دلالت اس بات پر کہ یہ شرط علت منحصر ہے، یہ دلالت اطلاق کے ذریعے سے ہے، واضح کے ذریعے سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں نے خارج میں عرض کیا. اطلاق کے ذریعے سے کیسے آگا؟ اطلاق کو بیان کر، اطلاق کو بیان کرتے ایسے، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ آخَرُ لِلْجَزَاءِ بَدِيلٌ لِذَلِكَ الشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ کہ يَكُونَانِ مَعًا شرطاً للحکم لَاحْتَاجَ ذَلِكَ إِلَى بَيَانٍ زَائِدٍ اما بالعطف او فی الصورت الاولی او العطف بالواو فی الصورت الثانیہ. فرماتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ لو کان ہناک شرط آخر للجزاء، اگر شرط منحصر نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہو جزا کے لیے کہ بدیل لذالک الشرط، وہ شرط اس شرط کا بدیل ہو، یعنی یہ بھی سبب ہے اور وہ بھی سبب ہے، یعنی شرط علت مناظرہ نہ ہو. وَقَضَا یا اسی طریقے سے لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ آخر، یا اس شرط کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو کہ یکونان معًا شرطاً للحکم، کہ وہ دوسری چیز اس شرط کے ساتھ مل کر حکم کے شرط کو متحقق کرتی ہو. دونوں صورتوں میں چاہے آپ کہیں کہ اس شرط کی ایک اور بدیل شرط ہے کہ اس صورت میں ہر ایک شرط سبب مستقل تو ہے لیکن سبب منحصر نہیں ہے، یہ پہلی صورت، یا نہ اصلاً اس شرط کو ہم کہیں جزء العلت ہے، جزء العلت ہے، اور جزء العلت ایک اور شرط ہے، اور دونوں شرطیں مل کر اس حکم کی شرط کو تحقق دے رہے ہوں. ان دونوں صورتوں میں لَاحْتَاجَ ذَلِكَ إِلَى بَيَانٍ زَائِدٍ، تو یہ چیز محتاج ہوتی بیان زائد کی. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر شرط علت منحصرہ نہ ہوتی یا شرط سبب مستقل نہ ہوتی تو ضروری تھا مولا کو بیان زائد اور زیادہ بیان کرتا، اس نقطے کو ذکر کرتا. حالانکہ اس نقطے کو ذکر کرتا اما بالعطف او فی الصورت الاولی، پہلی صورت میں کہ جہاں پر اس نقطے کو بیان کیا جائے کہ یہ علت منحصرہ نہیں ہے، اس کی ایک اور علت بھی ہے، تو وہاں پر او کے ذریعے سے عطف کرتا.
او ابل عطف بالوا فی صورت ثانیہ، یا دوسری صورت کہ جس میں مولا اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ شرط سبب مستقل نہیں ہے بلکہ جزء العلت ہے، تو پھر وہاں پر عطف بالواو کے ذریعے سے اس دوسری چیز کو ذکر کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الترتب علی الشرط، کیونکہ یہ جو ہم جزا کو شرط پر مترتب کر رہے ہیں یہ ظاہر فی انہ بعنوانہ الخاص مستقلا هو الشرط المعلق علیہ الجزاء، کیونکہ آغا اس تعلیق کا یا جزا کا شرط پر جو ترتب ہے یہ ظہور رکھتا ہے اس بات میں کہ فی انہو یعنی یہ شرط بعنوان الخاص اپنے اسی عنوان کے ساتھ مستقلاً شرط ہے کہ المعلق علیہ الجزاء، کہ جس پر جزا متوقف ہے. فقط یہ کہنا ان جاءک زیدن فاکرمہ، یہ ان جاءک زیدن ظہور رکھتا ہے اس بات میں کہ یہ شرط اپنے اس عنوان خاص کے ساتھ مستقل علت ہے. درست. فَإِذَا أُطْلِقَ تَعْلِيقُ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يُسْتَكْشَفُ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْطَ مُسْتَقِلٌ، اور جزا کو جب مطلق معلق کیا گیا ہے شرط پر تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ شرط مستقل ہے، یہی شرط مستقل ہے. لا قید آخر معہ، نہ کہ کوئی اور قید اس کے ساتھ مل کر شرطیت کو پورا کر رہی ہے کہ یہ اطلاق ہو گیا اطلاق واوی. اطلاق واوی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ اطلاق واوی کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ شرط سبب مستقل ہے، جزء العلت نہیں ہے. اچھا، یہ اطلاق واوی. وَأَنَّهُ، اوپر والے انہو پر عطف ہے. لِأَنَّ التَّرَتُّبَ عَلَى الشَّرْطِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ، ایک تو اس جزا کا شرط پر مترتب ہونا ایک اس کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ شرط مستقل ہے، اور دوسرا وَأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ لا بدیل ولا عدل لہ، اور اس بات کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ شرط منحصر ہے، اس کا بدیل نہیں ہے، اس کا عدل نہیں ہے، کوئی اور جانشین نہیں ہے. سبب مستقل تو ہے، فقط سبب مستقل نہیں بلکہ سبب منحصر بھی ہے، کوئی اور سبب اس کا جانشین نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِلَّا اگر اس کا جانشین اور بدیل ہوتا تو لَوَجَبَ عَلَى الْحَكِيمِ بَيَانُ، اگر اس کا کوئی اور بدیل ہوتا تو حکیم پر کہ جو مولا ہے اس پر بیان کرنا لازم تھا. وَهُوَ حَسَبَ الْفَرْضِ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، اور دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ مولا مقام بیان میں بھی ہے، فرض یہ ہے. بس اس دوسرے جملے کے ذریعے سے اطلاق اوئی کو جاری کیا. وَهَذَا نَظِيرُ ظُهُورِ صِيغَةِ افعل بِإِطْلَاقِهَا فِي الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ وَالتَّعْيِينِ. آگا پہلے مگر نہیں بیان کر چکے، ایک نظیر ذکر کرتے. صیغہ افعال خوب ظہور رکھتا ہے جب فقط مطلق صیغہ افعال ہو تو ظہور رکھتا ہے کہ یہ واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے. ظہور رکھتا ہے اس چیز میں کہ یہ واجب تعیینی ہے، تخییری نہیں ہے، کیونکہ واجب کفائی اور واجب تخییری محتاج ہے بیان زائد کے. اگر مولا کا مقصود واجب کفائی ہوتا یا واجب تخییری ہوتا تو مولا اس کو بیان کرتا. حیث لم یبین ہو، کیونکہ اس کو بیان نہیں کیا، پس پتہ چلتا ہے کہ عینی اور تعیینی مراد ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے، اگر یہ شرط سبب مستقل نہ ہوتی تو او کے ذریعے سے اس کو بیان کرتے. اگر سبب
منحصر نہ ہوتی تو اس کو بے بخشید، اگر سبب مستقل نہ ہوتی تو واو کے ذریعے سے بیان کرتے، اگر سبب منحصر نہ ہوتی تو او کے ذریعے سے بیان کرتے۔ اب جب کہ واو اور او کے ذریعے سے اس کو بیان نہیں کیا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرط علت مستقل بھی ہے اور علت منحصر بھی ہے۔ اب آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اصول فقہ کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، کہ تھوڑا سا دقت کرنی پڑ رہی ہے، وگرنہ ابھی تک تو جو ہم آپ کے سامنے مطالب بیان کر رہے تھے دو دو تا چارتا ہے۔ آگا طالب علم کا پتہ بھی وہاں پر چلتا ہے، مزہ بھی تبھی آتا ہے جب بحث تھوڑا سا مشکل ہو، باقی آسان بحث میں تو دیکھیں طلبگی کا پتہ نہیں چلتا، لہذا اس بات کو غور سے سنیں۔ وَإِلَٰهُنَا تَمَّ لَنَا مَا أَرَدْنَا أَن نَذْهَبَ إِلَيْهِ، یہاں تک جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں ان تمام شوط کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ من ظہور الجملۃ الشرطیۃ فی الامور التي بها تكون ظاہرة فی المفہوم، کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے ان تینوں امور میں، درست ہے کہ جس کے ذریعے سے جملہ شرطیہ کا مفہوم میں مفہوم رکھنا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ترجمہ گندا کیا، پھر کرتا ہوں۔ من ظہور الجملۃ الشرطیہ ما اردنا، ما کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے فی الامور، ان امور کے اندر، کہ التی بہا، کہ جن امور کے سبب تکونو ہوتا ہے جملہ شرطیہ ظاہرتاً فی المفہوم، مفہوم ظاہر۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ان ظہور جملۃ الشرطیۃ فی المفہوم مما لا ينبغی ان یتطرق الیہ الشک۔ آغا مظفر زور دے رہے ہیں کہ آغا جملہ شرطیہ کا ظہور مفہوم میں ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں اصلاً شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے، کہ بہرحال اگر ہمیں خوف نہ ہوتا کہ جو اوپر ہم نے مطلب بیان کیا ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا تو ہم یہاں پر اشکال کو ذکر کرتے۔ بات اس طریقے سے بھی نہیں ہے جیسے آغا مظفر فرما رہے ہیں کہ لا مما لا ينبغی ان یتطرق الیہ الشک، چرا یتطرق الیہ الشک، اشکال یہاں پر کیا جا سکتا ہے کہ میں ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا، اللہ کل کے درس میں اگر موقع ملا اور مناسب سمجھا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے اصل مطلب کو سمجھ لیں، اگر اس مطلب کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو کل کے جلسے میں انشاءاللہ میں اشکال کو بھی بیان کروں گا۔ الا مع قرینۃ صارفہ، مگر یہ کہ قرینہ صارفہ موجود ہو، او تکون واردۃ لبیان الموضوع، یا یہ کہ شرط جملہ شرطیہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوا ہو، وہاں پر بھی اس کا مفہوم نہیں ہے۔ ان رزقت ولدا فاختنوا ویشہد لذلک استدلال امامنا الصادق علیہ السلام، اور اس مطلب کے لیے آغا شاہد ہمارے پاس وہ استدلال ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ استدلال کس چیز کے ذریعے سے؟ بالمفہوم، مفہوم کے ذریعے سے، فی روایت ابی بصیر، ابو بصیر والی روایت میں، کہ کیا ہے وہ یہ روایت ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے سوال کیا، ان الشاط، درست ہے آغا، کہتا ہے کہ میں نے مولا سے گوسفند کے بارے میں، دمبے کے بارے میں سوال کیا، تذبح، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، فلا تتحرکو، دیکھیے حرکت نہیں کرتا، وَيُحْرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ ابیت، ذبح کیا گیا، اس سے بہت زیادہ غلیظ اور زیادہ خون نکل رہا ہے، ذبح کیا لیکن اس کی حرکت نہیں ہے۔ فقال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا تأکل، اگر ایسے ہے تو پھر نہ کھاؤ، کیوں؟
ان علی علیہ السلام کان یقول، کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اذا رکزت الرجل او طرفت العین فقل، اگر اس جانور کا پاؤں ہلے یا اس کی آنکھیں تھوڑی سی حرکت کرے تو کھاؤ۔ اب یہاں پر امام کا استدلال مفہوم کے ذریعے سے، اور اگر حرکت نہ کرے، جیسے کہ اس نے اوپر پوچھا تھا کہ فلا تتحرک، اگر حرکت نہ کرے یا اس کی آنکھیں حرکت نہ کرے تو لا تاکل۔ واضح واضح امام علیہ السلام نے مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال کیا۔ فَإِنَّ استدلال الامام بقول علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا استدلال جو مولا امیر کے قول سے ہے، لا یکون الا اذا کان له مفہوم، استدلال نہیں ہو سکتا مگر اس صورت میں کہ جب آپ شرط کے لیے مفہوم کے قائل ہو جائے۔ وَهُوَ إِذَا لَمْ تَرْكُزِ الرِّجْلُ أَوْ لَمْ تَطْرُفِ الْعَيْنُ فَلَا تَأْكُلْ، یعنی اگر رجل حرکت نہ کرے اور اگر آنکھیں بھی حرکت نہ کریں تو نہ کھاؤ۔ خوب، یہ مفہوم شرط کے بارے میں گفتگو۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے اصل مفہوم شرط کے بارے میں گفتگو یہاں پر تمام ہوتی ہے، لیکن بعض مفہوم شرط کے فروعات ہیں کہ جن کے بارے میں جلسہ آئندہ میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔